ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ 16ویں پارے کے کچھ چنے ہوئے نکات ہیں۔ انہیں پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی کے روحانی سفر کا ایک پورا نقشہ ہو، مطلب ایمان کی بنیاد سے لے کر صحیح راستے پر چلنا اور پھر اپنی حتمی منزل تک پہنچنا۔ تو ہمارا مقصد آج ان نکات کو جوڑ کر اس پورے سفر کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے، اور اس سفر کی وسعت کا اندازہ وہ ایک نقطے سے ہوتا ہے جو ان ذرائع میں ہے کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آیت ہی بتا دیتی ہے کہ ہم کتنے گہرے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر اس سفر کا پہلا قدم یعنی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ کفر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا مددگار بنا سکتے ہیں، اور اس کا انجام جہنم۔ یہ سوچ ہی عجیب ہے نا؟ کوششیں دنیاوی زندگی میں ہی بھٹک گئیں، جبکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایک مذہبی نقطہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کا بھی اصول ہے۔ ہم اسے موٹیویٹڈ ریزننگ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں انسان خود کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد، اس کا کمپاس ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر اعمال کی سمت ہی نہیں ہوتی۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت کی کوئی سمت ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک بہت تیز رفتار گاڑیوں میں بیٹھا ہو لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، سارا ایندھن ضائع۔ بالکل یہی بات ہے، بالکل۔ اور اسی لیے ان کے اعمال کو بیکار کہا گیا ہے۔ وہ ایک خوبصورت عمارت تو بناتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، اور جب بنیاد توحید اور اللہ پر کامل یقین کی نہ ہو تو عمل کی عمارت چاہے کتنی ہی شاندار کیوں نہ لگے، آخرکار گر جاتی ہے۔ ایک سراب کی طرح۔ جی، دور سے پانی لگتا ہے، قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر یہ راستہ غلط ہے تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ ان ذرائع میں ایک بڑا واضح فارمولا بھی دیا گیا ہے۔ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ بہت سیدھا اور سادہ لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر یہ سیدھا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس میں دو کلیدی شرائط ہیں، ایک نیک عمل اور دوسری شرک سے پاک عبادت۔ نیک عمل تو ہر وہ کام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، لیکن دوسری شرط یعنی شرک نہ کرنا، وہ اس عمل کو قبولیت کا درجہ دیتی ہے۔ اور شرک کا مطلب صرف بتوں کو پوجنا تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا وسیع تر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی خواہش ہو یا خود اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیک کام شہرت کے لیے کر رہا ہے تو کیا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے ساتھ شہرت کی خواہش کو شریک کر لیا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس کی گہرائی ہے۔ عبادت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، روزانہ کی کوشش ہے کہ اپنی نیت کو خالص رکھا جائے۔ اور اس مسلسل جدوجہد کا انعام جنت کے باغات بتایا گیا ہے۔ یہ صرف ایک روحانی سکون کا وعدہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس اور ابدی انعام کا تصور ہے جو انسان کو ترغیب دیتا ہے۔ جی، اور یہ انعام ان کے لیے ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اپنے عقائد اور اعمال کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رکھتے ہیں۔ تو یہ محض ایمان کا دعویٰ نہیں بلکہ عملی پاکیزگی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، اب اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور علم کے بارے میں کچھ ایسی مثالیں ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا یا حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملنا۔ یہ مثالیں تو ہمارے بنائے ہوئے سائنس کے قوانین کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں۔ اور یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ مثالیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا کے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اسباب کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر منصوبہ بندی کے باوجود یہ یقین رکھے کہ حتمی نتیجہ اللہ کی مرضی سے ہی نکلتا ہے۔
اسی لیے ایک جگہ سوال کیا گیا ہے، کیا تم اللہ جیسا کوئی اور نام جانتے ہو؟ یہ ایک سوال نہیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور جہاں تک اس کے علم کی بات ہے، وہ سمندر والی مثال، وہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور پھر بھی اس کے کلمات ختم نہ ہوں۔ یہ انسان کو اس کی علمی حیثیت کی حدود یاد دلاتا ہے نا؟ یقیناً۔ اور یہ تمثیل صرف علم کی وسعت کو ہی نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق، اس کی حکمت اور اس کے احکامات کی گہرائی کو بھی بیان کرتی ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ اس لامحدود علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ احساس انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے جو حقیقی علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کے علم اور قدرت کا لامحدود تصور ہی ہے جو قیامت کے دن کے احتساب کو اتنا اہم بنا دیتا ہے، کیونکہ جس ہستی کا علم کامل ہے اس کا انصاف بھی کامل ہوگا۔ اس دن کے بارے میں ان ذرائع میں کچھ بہت سنجیدہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ کے سامنے نہ لایا جائے۔ یہ بات سننے میں بہت شدید لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مفسرین اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ پل صراط سے گزرنے کی طرف اشارہ ہے، جو جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہوگا، لیکن بچایا صرف ان کو جائے گا جن میں تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کا مطلب صرف پرہیزگاری نہیں، بلکہ یہ اللہ کا گہرا شعور ہے، یہ احساس کہ وہ ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیت دراصل اس دن کی ہولناکی اور انصاف کی قطعیت کو بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی اس عمل سے مستثنی نہیں ہوگا۔ اور اس دن کی سب سے گہری بات شاید یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے حضور اکیلے حاضر ہوگا۔ یہ تصوری بہت وزنی ہے، مطلب دنیاوی تعلقات، خاندان، دوست، حیثیت، سب سہارے ختم، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اس کو یوں سوچیں کہ زندگی ایک ٹیم اسپورٹ لگتی ہے، لیکن آخر میں آپ کا فائنل انٹرویو انفرادی ہوتا ہے۔ آپ کی ٹیم، آپ کے دوست سب باہر انتظار کر سکتے ہیں، لیکن کمرے کے اندر صرف آپ اور آپ کے اعمال کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ اکیلے حاضر ہونے کا تصور انفرادی ذمہ داری کے اصول کو واضح کرتا ہے۔ آپ کسی اور پہ الزام نہیں ڈال سکتے۔ صحیح، کہاں سے ملے گی؟ ان نکات میں قرآن کو بار بار ایک یاد دہانی کہا گیا ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور یہ بھی کہ جو اس سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جی، یہ انتخاب کا معاملہ ہے۔ ہدایت سب کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اسے قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے، یعنی احتساب کا احساس، وہی اس نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اور زندگی کی تنگی کا مطلب صرف مالی تنگی نہیں، بلکہ یہ ایک گہری روحانی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر ہر آسائش رکھنے کے باوجود اندر سے بے چین، بے سکون ہوتے ہیں۔ مقصد سے ناواقف، یہی وہ تنگی ہے۔ بالکل۔ اس سلسلے میں حضرت آدم کی مثال بھی دی گئی ہے، کس طرح شیطان نے انہیں بہکایا، لیکن پھر اللہ نے انہیں توبہ اور ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ جی بالکل، یہ مثال انسان کی فطرت کو سمجھاتی ہے۔ انسان کمزور ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بہکاوے میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے توبہ اور واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ گرنا مسئلہ نہیں، گر کر پڑے رہنا مسئلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو تھام لینا ہی کامیابی ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی غمگین ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر میں خلاصہ کروں تو یہ ایک مکمل سفر ہے جس کا آغاز خالص ایمان اور نیت کی درستگی سے ہوتا ہے، پھر نیک اعمال کے ذریعے اس راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس سفر میں اللہ کی لامحدود قدرت پر یقین انسان کو عاجزی دیتا ہے، اور آخر میں انفرادی احتساب کا شعور اسے ذمہ دار بناتا ہے۔ جی، اور یہ تمام نکات مل کر صرف احکامات کی ایک فہرست نہیں بناتے، بلکہ زندگی کو سمجھنے کا ایک مکمل فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی اصل ذمہ داری کیا ہے اور اس کا حتمی انجام کس چیز پر منحصر ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ لوگوں کے آگے اور پیچھے، یعنی ماضی اور مستقبل، سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ جاننا کہ ہمارا علم ہر لحاظ سے محدود ہے، جبکہ ایک ہستی کا علم کامل اور لامحدود ہے،
یہ احساس ہماری روزمرہ زندگی میں عاجزی پیدا کرنے اور ہمیشہ سیکھتے رہنے کے عمل پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟